آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ ان دونوں فقروں کا پڑھنا تلاوت کے لیے ایک سنت ہے۔ ان میں سے جو پہلا فقرہ ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ خود قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے۔ دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن کریم کی آیت تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کی تعمیل میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن پڑھیں تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں ہر قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تعلیم اس لیے دی گئی ہے تاکہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو اور صحیح طریقے پر ہو، اس کے آداب کے ساتھ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان دل میں کوئی ایسی باتیں ڈالے یا کسی ایسے کام پر آمادہ کرے جو قرآن کریم کی تلاوت کے ادب اور قرآن کریم کی حرمت کے منافی ہوں اور قرآن کریم کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں دشواری پیدا کرے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا کرو۔ یہاں یہ بات بھی بیان کر دینا مناسب ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ یہ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنے کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے کسی مقام پر ایسا پڑھنا سنت نہیں۔ جیسے بعض لوگ تقریر کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تقریر شروع کرتے ہیں، تو یہ سنت نہیں، اگرچہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی تقریر سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان رجیم سے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنت ہے صرف قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، اور ایک اور موقع پر بھی سنت ہے، بلکہ اس کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی وقت شیطان تمہیں کوئی کچوکا لگائے تو بھی اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان رجیم سے۔ شیطان کچوکا کیا لگائے، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غصہ بہت زیادہ آ گیا اور غصے کی حالت میں انسان بعض اوقات اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو کسی ایسے کام پر آمادہ کر دیتا ہے جو بعد میں پشیمانی کا، شرمندگی کا موجب ہوتا ہے، مناسب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں شیطان کوئی کچوکا لگائے، غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے اس غصے کی حالت میں کسی ایسے کام پر آمادہ کر دے جو ناجائز ہو، ناحق ہو،
کسی کے ساتھ زیادتی پر مشتمل ہو، یا میری زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل جائیں جو نامناسب ہیں، یہ اس سے پناہ مانگنے کے لیے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اگر کبھی کسی گناہ کا خیال آئے، دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں گناہ کا ارتکاب کر لوں، اعوذ باللہ العلی العظیم، تو اس موقع پر بھی یہ شیطان کا کچوکا ہے جو وہ لگا رہا ہے گناہ کی طرف بلانے کے لیے، تو اس موقع پر بھی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا قرآن کریم کی اس آیت کی تعمیل میں بہتر ہے۔ تو یہ دو مواقع ہیں جہاں پر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا یا حکم دیا گیا ہے، یا اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، یا کم از کم اس کی ترغیب دی گئی ہے، ایک تلاوت شروع کرتے وقت، اور دوسرے اس وقت جب کہ شیطان نے کوئی دل میں ایسی بات ڈالی ہو جو کسی نامناسب کام کی طرف انسان کو لے جا سکتی ہو۔ باقی اور حالات میں مسنون نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی جملہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ جس وقت بھی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے بہتر ہے۔ یہ تو تفصیل تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔